الحمد لله الذي خلق وخلق الإنسان وصوره ونوره وقدره. الذي نزل وأنزل على عبده القرآن. أرسل إلينا رسولا وجعله فصيح البيان. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وطبيبنا ومبيننا ومعيننا ومعيننا محمد. اللهم صل على من هو أنورنا وأطهرنا وأشرفنا وأعلمنا محمد. اللهم صل على حسب نسب محمد واسم جسم محمد. اللهم صل على من هو أتقانا وأزكانا وأصفانا وأجلانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی آواز دی کھول دے تھوڑی جی تو ایکو شکل کھول. میں آپ ساؤنڈ رکھا ہے مینوں سمجھ بڑی آندی ہے. میں کوئی گل کراں تو ساؤنڈ والے ناراض ہی میرے تو بڑے ہوندے.
یہ تھوڑا تھوڑا ہوتی رکھے. الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی توفیق و تائید نال اللہ دی نصرت نال اللہ دے اس عظیم الشان گھر دے اندر اور تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اے موقع، اے مہلت، فرصت، سعادت اللہ والوں نصیب ہوئی ہے. علماء کرام اور شعراء اعظام پہلے تہاڈی خدمت دے اندر اپنے اپنے بیانات اور اپنے کلام گوش گزار فرما چکے ہیں. میں بھی اپنے حصے دا کچھ نہ کچھ وقت تہاڈا صرف کرنا ہے. میرے انتہائی قابل قدر اور میری جماعت دے مایا ناز خطیب اور تہاڈے ہر دل عزیز خطیب مولانا عطا اللہ حذیفی حافظہ اللہ تعالی نے میں نے حکم دیتا اور حکم دیون دے بعد بار بار میں نے یاد بھی دیوائی رکھے ہے پروگرام دے حوالے نال. او الحمدللہ بذات خود بھی ایک بہترین اور علمی خطاب کردے ہوندے. میرے نال انہاں دے اکثر جڑے بیانات ہوئے گائے بگائے جماعت چو بھی تشریف لے جاندے اور مینوں بھی قریب بیٹھ کے سنن دا اتفاق ہوندا ہے تو دل بڑا خوش ہوندا ہے کہ چلو کچھ روایتی تقریراں تو ہٹ کے الحمدللہ علمی بیان کر دے. کیونکہ مولوی نو جاندا ہے جویں جٹ نو جاندا ہے. کسے مولوی دے بارے پوچھنا ہوئے تے مولوی کولو ہی پوچھیا کرو. ولی را ولی میں شناست. تو الحمدللہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ ساری جماعت دے خطیبن اور بہت اچھے خطیبن. اللہ انہاں دی خطابت وچ محنت اور علم و عمل وچ مزید برکت عطا فرمائے. اس محفل وچ اس نشست وچ میں بھی بیٹھا تساں بھی تشریف فرماؤ جتنے بھی حاضرین ہیں. ایک نیت ہمیشہ رکھنی چاہیے دینی محفل وچ بہن دی ایک نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ ساری اصلاح کر دے اور ساڈے اتے راضی ہو جائے. درس قرآن وچ یا تبلیغی دینی مجالس و محافل دے اندر بہن واسطے اے نیت ضروری ہے ورنہ وقت ضائع کرنا ہے بے فائدہ ہوتا ہے بانا آنا جانا. لوگ ساڈے وچ رواج ماحول بن گیا ہے کہ اپنے مخصوص خطیباں نو صرف سنن تشریف لے جاندے جبکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان کوئی بھی کرے برابر شوق نال سننا چاہیے. بعضے لوگ تاں صرف خطیباں واسطے، بعضے خطبیاں واسطے، بعضے پرچیاں واسطے، بعضے مولویاں دیاں غلطیاں کڈھن واسطے تشریف لے جاندے نے. چونکہ ہن سوشل میڈیا دا دور ہے مولوی خطیب بھی انسان ہوندا ہے کدوں سبقت لسانی ہو سکتی ہے بول بھی سکتا ہے تو چلو او دا تھوڑا جہا ٹوٹا کٹ کے بھئی صبح ویلے فیس بک تے چاڑ دسائیں بھئی یہ تواڈے مولوی دا حال ہے. کچھ اس واسطے تشریف لے آندے یہ جڑے اکثر ویڈیو بناون والے ہوندے نے بڑے خطرناک ہوندے نے. انہاں نوں اپنے ویوز چاہیے ہوندے نے باقی جو کچھ
بعض لوگوں دیا نویاں جتیاں چاؤن واسطے تشریف لے آتے ہیں، یہ بھی ایک قابل رحم طبقہ ہے۔ اس قدر تا کوئی انسان تنگ ہو ویندا ہے کہ وہ اللہ دے گھر وچ وی جتی چاوڑوں نہیں کھلوندا، تو او دی مجبوری سمجھو، او تے غصہ کرن دی بجائے او دی ہدایت دی دعا کیتی کرو، اور اے دعا کیتی کرو کہ اللہ اے دی ضروریات جائز طریقے نال پوری فرما تاکہ ساڈیاں جتیاں کوئی نہ چاہے۔ ویسے جتی دی حفاظت واسطے ایک نیت تسا کر لئی کرو، جس لے جتی اتاری اس لے نیت کر لئی بھی یہ چور واسطے حلال ہے، جتی کدی نہ چوری ہو سی، تجربہ کر کے ویکھو، کیونکہ حلال مال چور نو نصیب نہیں ہوتا۔ اس واسطے جتی چوری تو بچاونی ہوئے اے نیت کر لے گا، جویں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحم اللہ انہیں کردے ہیں، آدھے ہیں میری کدی جتی چوری نہیں ہے۔ بہرحال اس لحاظ نال بھی اپنے آپ بچایا جا سکتا ہے، تے جے کوئی اس نیت تو بھی زور آور ہوئے تو بہرحال انہوں بخش دیتا کرو۔ مہنگائی دا دور ہے، پریشانیاں لوگوں دی ویندیاں، تو اللہ دے گھر وچ جیندی پریشانی نہیں پوری ہونی تو اور کتوں ہو۔ یہ انسان بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے، بظاہر سیدھی سادھی نظر آون والی، یہ اندر بڑا پیچیدہ نظام اور سسٹم فٹ کیتا گیا ہے۔ ادھا دماغ کائنات کا ایک عجوبہ ہے جڑا اج تک کسی نو سمجھ نہیں آیا کہ کیڑی شے ہے۔ یہ عجیب و غریب مختلف صفتاں والی مخلوق، متنوع مزاجاں والی اللہ نے پیدا فرمائی، کمال ہے بھئی پیدا بھی بڑے اوکھے کام واسطے فرمائی۔ ایو جیاں کمزور تے ایو جی حالات والی مخلوقاں، انہاں دے واسطے جڑا دین تے جڑی یہ شریعت ہے نا، واقعی یہ امتحان تے آزمائش ہے۔ یہ مفت کھاون دا عادی ہے۔ انسان طبی طور تے راحت پسند ہے، مشکل پسند نہیں۔ انسان نو شروع تو ہی اللہ نے جڑے جہان وچ رکھیا نا، وہ بالکل ٹینشن فری جہان ہے، کوئی رولا، کوئی رفڑ، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی، اوکا کوئی۔ تے پھر اپنی ایک خطا اور اپنی بھول دی وجہ تو تلے زمین تے اتاریا گیا ہے۔ اس زمین دی، اس دی اے آب و ہوا اور اس دیاں غذاواں بھی، اس دا ماحول بھی، ادھ وچ انسان کدی بھی اپنے آپ نو مکمل طور تے ایڈجسٹ نہیں کر سکیا۔ یہ غذاواں اینو لڑ بھی ویندیاں، یہ آب و ہوا ہے، یہ سردی، یہ گرمی، کدی بخار، کدی نزلہ، کدی زکام، کدی تھکاوٹ، کدی کوئی بیماری، کدی شوگر، کدی بلڈ پریشر، کدی کوئی اور مصیبت۔ غذاواں بھی اوے کھاندا ہے جڑیاں حلال ہیں، جڑیاں جائز ہیں، اوے چیزاں انہاں نوں لڑ ویندیاں۔ تساں کدی جتھا ہے کہ شیر نو فالج ہویا ہوئے، کسی چیتے نو شوگر ہوئی ہوئے؟ کوئی نہیں۔ کہ ہرن نو کرونا ہویا ہوئے؟ کیونکہ او اتھوں دیاں مخلوقاں اتھائیں جمیاں، ایہو انہاں دا ماحول، ایہا غذا، اتھائیں مر گئے، اللہ دا خیر۔
انسان اصل وچ اتھوں واسطے ہے ہی نہیں، یہ اتھوں دی مخلوق ہی نہیں۔ یہ تساں بالکل سائنسی طور تے یہ انالیسس کرو، یہ تجزیہ کرو، دی باڈی دا وجود دا جسم دا، تانوں پتہ لگے کہ یہ اس آب و ہوا دے قابل ہی نہیں۔ یہ تو اتھے رہ سکتا ہے خوش جتھے گاں نہ وچھی طبیعت رہی اچھی ہے، جتھے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سردی لگے تے سویٹر پاونی پوے، نہ گرمی لگے تے کوئی اے سی لاونا پوے، اتھے یوں جیا ماحول ہے۔ اتھے تو صرف امتحان آزمائش پھنس گئے۔ ہاں البتہ جتنی وڈی آزمائش ہے انعام بھی اتنا ہی وڈا ہے۔ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، بڑی کوئی اعلیٰ پائے دی جگہ ہے۔ اللہ تے محنت کرو تو پھر حاصل کر لو۔ جڑی غلطیاں اگے کیتیاں ہوئیاں بول چک او نہ کرو، جڑے کام تو سا روکی رک جاؤ تو تانوں پھر وہ جگہ بطور وراثت دے تہاڈی منتظر ہے، تانوں مل جائے گی۔ این کر کے نہ بہو ہاتھ چھوڑ بہو، جڑے گوڈے پھدی بیٹھو کدا ہی نہیں ویندے تہاڈے گوڈے آئے۔ میں کتوں سے والے نے ڈٹھا گوڈے تو او بن کے باندھے جنہاں دی سیلاب کا شے نہیں باقی رکھی۔ تساں اللہ دے گھر وچ متکبرانہ یا لاپرواہانہ انداز اللہ دے گھر وچ نہیں رکھی دا۔ اس طرح بہت جویں ایک منگن والا فقیر بادشاہ دی بارگاہ وچ بیٹھا ہو، تائیں تا جنت مل سی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تواڈے چسکے ہور ہوئے اللہ دا ایک کدے مرو اے چسکا لو۔ فلیتنافس المتنافسون، ادھر لغت وچ معنی ویکھو تنافس ہوندا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک گل اللہ نے ضرور کیتی کہ واپس جنت لینی ہے نا، ایک گل سن لو، قل نہبطوا جمیعا، نہبطوا جمع دا سیگا صرف اکرام و احترام واسطے، ورنہ اترن والے تو دو ہیں، جویں دوے مقام پہ فرمایا قال اہبطا منہا، تو جمع دا سیگا واحد واسطے استعمال کرنا عرب دے اندر اکرام و عزت اور وقار واسطے استعمال کیتا ہوئی ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام اپنی اکئی بیوی راتی آندے ہویا سفر دے دوران انہاں کہ قال لأہلہ امکثوا، جب وہ مذکر رہنا کہ بیوی تو امکثی، انہاں کہ امکثوا، صرف پیار محبت اور عزت و اکرام، بیوی دی بھی کوئی عزت ہوندی ہر لے نہ سوٹا کھدی رکھے، وہ بھی آخر انسان ہے، وہ دا بھی ایک مقام ہے۔ فرمایا قل نہبطوا منہا جمیعا، کٹھے اتر جاؤ۔ ایک گل یاد رکھنی ہے، اپنی نسل نہیں دسنی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اگر تواڈے کولوں آوے ہادی یا نصاب ہدایت تے آوے میرے کولوں، کدوں آوے؟ تلوں کہیں دی لکھی ہوئی نہ ہوئے، میرے کولوں آوے، کتاب بھی تے معلم کتاب بھی، ہدن بمانا ہادی بھی اور بمانا ہدایت۔ تو یاد رکھو میں انتظام ضرور کرنا ہے، بھیجنا ہے، تے تواڈی کامیابی ول دوبارہ اس مقام اور جہان وچ آون واسطے ضروری ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اے منی ہدن نو یاد رکھنا ہے۔ ہر کسی نو ہادی نہیں مان لینا، ہر کتاب نو کتاب ہدایت نہیں مان لینا۔ جہدے کولوں میری سند ہوئے، میرے ولو آئے تو اس دی جے پیروی کیتی تو او گویا میری ہی ہدایت دی پیروی کیتی۔ فمن تبع ہدایا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
ایسے متبعین دے اتے ول کوئی خوف نہ ہو سی، کوئی حزن و ملال نہ ہو سی، اور کدھر ہی فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، بڑے تو بڑا جھٹکا اور دڑکا بھی انہوں نے مغموم نہ کر سکسی، بلکہ یہ جنت یہ تو سب یہ سلسلہ چلیا ارسال رسول دا اور انزال کتب دا، یہ اللہ نے سلسلہ چلایا، آپ چلایا، نبی رسول بھیجے اور ہر رسول نو کتاب دیتی، مشہور 4 کتابیں، ورنہ ہر رسول نو اللہ نے کتاب دیتی، ہر نبی نو نہیں دیتی، ہر رسول جڑا نمی شریعت اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام دی کتاب ہے نا تورات، یا قوموں بہن نبیوں، اس ایک تورات نو 4000 نبیاں سنایا ہے اپنی اپنی قوموں نے۔ فرق خود ویکھ لو، کتاباں صرف 313 ہیں رسولوں دی تعداد دے مطابق، نبی بہت سارے۔ تو فرمایا کہ میں جویں وعدہ کیتا انہیں بھیجے، سلسلہ چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نو اگا اللہ نے 2 بیٹے دیتے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، والاسحاق علیہ السلام وچوں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل، عبرانی زبان وچ اسرا قیدی نو اکھیندا ہے، بندے اور غلام نو، ایل تو مشہور لفظ اللہ نو آتے ہیں عبرانی وچ، تو اسرائیل بمانا اللہ کا بندہ، جنہوں عربی عبداللہ نے، تو اسرائیل دی نسل وچوں اللہ نے ود لکھاں نبی رسول بھیجے، اور انہوں نے عقیدہ ہے بنی اسرائیل دے انبیاء۔ گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ سر ضرور ایک باری کریندا جے تلے، منہ نال تے تساں بولنا نہیں ہوتا۔ تساں دیو میں چھڑا باندھے آئی اسے گل تے آ ونجے جیڑی تساں سنن واسطے بیٹھے ہو، نہیں میں پہلو کوئی گل سمجھاونی ہوندی، انج نہیں بھی تھڑیو میں سور لاواں تے شروع کر دیواں صدیق اکبر دا مقام سناواں، پہلے کوئی گل سمجھو تو صحیح، پڑھنا کتھوں توڑیے، تواڈے تے سر ہونے نہیں پے ہلدے۔ اللہ اکبر۔ تے اے جڑی جماعت ادو کھلی ہے نا، انہاں تانوں نکلن کوئی نہیں دیونا، تساں تسلی نال بہو۔ فرمایا بنی اسرائیل دا سارا سلسلہ وہ حضرت اسحاق دی نسل وچوں ہی چلیا، اگا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور مگر دوے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اد وچوں سلسلہ نبوت دا اللہ نے نہیں چلایا، وہ بالکل لڑی شاخ خالی رکھی، اس دے وچوں صرف اللہ نے کائنات دا آخری پیغمبر مبعوث فرمایا، باقی ساری لڑی بھری ہوئی ہے رسولاں نال، تے بنی اسماعیل دی لڑی وچ کوئی رسول نہیں سوائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الہدا سید الورا کاشف الدجا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور کوئی رسول نہیں۔ مگر کمال ہے کہ جڑی شاخ بنی اسماعیل دی شان او دی زیادہ ہے، اللہ نے یہ دسیا ہے، ثابت کیتا ہے کہ بنی اسرائیل دی پوری نسل دے انبیاء ایک پاسے، تے بنی اسماعیل جو آون والا خاتم النبیین ایک پاسے۔ اے چونکہ اعلیٰ ترین پیغمبر ہے اور آخری ہے، کائنات دا آخری، بنی اسرائیل دا آخری اور رسول ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، اپنی لڑی دے وہ پورے سلسلے نبوت دے تا آخری نہیں نا، اپنی لڑی دے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام۔
تے ساری انبیاء دی لڑی دے آخری رسول محمد الرسول اللہ، مگر اے بنی اسرائیل دی شاخ وچوں نہیں، بنی اسماعیل دی شاخ وچوں۔ اگر فرق ویکھنا ہوئے بنی اسرائیل وچوں جڑا سب تو آخری پیغمبر آیا اس دا کیا اعلان تے کیا دعوت ہے، اور جڑا پوری کائنات دا آخری پیغمبر آیا ہے اس دے اعلان اور دعوت دی نوعیت کیا ہے، بندے نو ابتدائے کی اس فرق دا پتہ لگ جاندا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اے بنی اسرائیل، کئی نو مخاطب کیتا اپنی قوم نو۔ بائبل بھی آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کو تلاش کر کے اکٹھا کرنے آیا ہوں۔ یہ صرف بنی اسرائیل دیاں بھیڑاں کٹھیاں کرنیاں، مراد تا افراد ہیں نا انسانی جڑے راہ تو ہٹے ہوئے انہاں دے واسطے آیا۔ کیڑی شان تے کیڑا مقام، روح اللہ کلمت اللہ، محدود جی قوم، محدود جی اعلان۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ اللہ دا رسول دنیا دی کمیٹیاں دا چھوڑے ہویا رہبر نہیں، کہیں مسجد مدرسے دی انتظامیہ دا چھوڑے ہویا انتخاب نہیں، بلکہ میں بھی اللہ دا بھیجے ہویا اللہ دا رسول، مگر بنی اسرائیل والایا الیکم صرف تواڈے والایا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا اس کتاب دی جڑی میرے تو پہلے موجود ہے، جدا نام تورات ہے۔ میرے ذمے اللہ نے دو کام لگائے ہیں، ایک تو میں شریعت موسوی دی تائید کرنے واسطے آیا، کہ دعا تانوں ایک آون والے نبی دے بارے دسن واسطے آیا، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، جڑا اجے نہیں آیا میرے بعد آنا ہے، برسول تے ہکو رسول آنا ہے میرے بعد، یأتی من بعد اسمہ احمد، ایک نہیں آکھیا میں تورات دی تائید کرنے واسطے آیا تے تانوں اپنے بعد ایک اور کتاب دے آون والی خوشخبری تانوں سناون آیا۔ کتاب دا نام نہیں لیا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اللہ دے آجی میں کتاب نالو استاد دا مقام زیادہ ہوندہ ہے، انہیں اللہ نے قرآن تو زیادہ مقام محمد رسول اللہ دا بڑھایا ہے۔ قرآن چپ کیتا قرآن ہے مگر محمد بولن والا قرآن ہے، یہ قرآن میں اللہ نے اپنا ذکر رکھا ہے، انہیں محمد رسول اللہ نے بھی فرمایا ذکر الرسول، یہ قرآن میرا ذکر ہے، یہ محمد میرا ذکر بمانا ذاکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے مبشرا برسول، مبشرا بکتاب نہیں، مبشرا برسول، کیوں رسول دی صداقت سے امانت کے توڑی تسلیم نہ ہوئے، رسول دی زبان میں جو نکلی ہوئی کتاب دی تصدیق بھی نہیں ہوتی، پہلے رسول صادق کے امیر بننا ضروری ہوتا ہے، پہلے پیغمبر دی
تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے، پہلے پیغمبر نو سچا مننا ضروری ہوتا ہے، پہلے مدعی وحی دی تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تے تورات مہمات دے اندر نازل ہوئی آئی، جدا دریا پار لگ گیا، جدا فرعون بھٹ گیا، بعد دے اندر تورات نازل ہوئی آئی، فرعون غرق ہویا، تورات دے انکار دی وجہ تو نہیں، فرعون برباد ہویا، کتاب چھوڑن دی وجہ تو نہیں، فرعون غرق ہویا، پیغمبر دی توہین کرن دی وجہ تو ہویا ہے، فرعون برباد ہویا ہے تے پیغمبر دے فرامین کو چھٹلاون دی وجہ تو ہویا ہے۔ لہذا اللہ فرماندا ہے اے میرا عیسیٰ علیہ السلام پہلی کتاب دی تصدیق کا اعلان ہو گیا، مگر بعد دے اندر جڑی کتاب میں دینی ہے او دا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کتاب پڑھ کے سناون والے دا اعلان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، وہ گل سمجھ آندی پئی؟ ایک فرق پھر ویکھو، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میرے محمد رسول اللہ دا نمبر آیا ہے اساں کیویں اعلان کروایا ہے، قل یا ایھا الناس، ان نہیں قل یا قریش، قل یا اہل مکہ، ان نہیں جویں پہلے نبی آندے رہے، اے رسول دی دعوت دا انداز بھی ہو رہے، قل یا ایھا الناس، کائنات انسانی میں افراد سارے، باویں کوئی عربی ہے، باویں اجمی ہے، باویں گورا ہے، باویں کالا ہے، باویں مکے دا ہے، باویں مدینے دا ہے، باویں حجاز دا ہے، باویں ایران دا ہے، باویں کوئی اور علاقے والا ہے، باویں جڑی بولی والا ہے، جڑی نسل والا ہے، جڑی حالت خیل والا ہے، جڑی قوم والا ہے، جڑی حیثیت والا ہے، جتنے علم والا ہے، تے باویں کوئی شہر والا ہے، کوئی باویں بدوی بلاد دے اندر رہن والا ہے، کوئی جیو جی حیثیت یا شان یا آن یا بان یا کمال والا ہے، کوئی اج والا ہے، باویں کل والا ہے، باویں پرسوں والا ہے، باویں اگلے سال والا ہے، باویں قیامت توڑی آن والا، جیڑا کوئی انسان دا بچہ ہے، جیڑا اپنے آپ نو انسان سناون والا ہو سی، قیامت توڑی جتنے انسان دے راسر الیکم جمیعا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلا فرق تو یہ ہے قوم نہیں بلکہ یا ایھا الناس، دعا عیسیٰ علیہ السلام بولیا الیکم تے محمد بولیا الیکم جمیعا، پوری کائنات انسانی دا رسول بن کے آ جائے تے کیا فرق کہنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے سے باویں انہاں تو پہلے انبیاء کرام جدہ بھی کہیں کتاب دی تصدیق کرنا دا تذکرہ کر دیان، کتاباں دا نام لے کے کر دیان، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مگر جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ فرمانا ہے انزلنا علیک الکتاب
اساں تہاڈے اوتے کتاب نازل کیتی ہے حق نال کیتی ہے اے کتاب کی ہو جائیے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب الکتاب یہ الف لام جنس دا ہے پیچھے کائی نہیں آونی جتنی انہیں ساریاں پچھلیاں کٹھیاں کر لاؤ پیچھے کئی آونی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دی انجیل تو بعد تا آونی آئی تاں چھڑا تورات دا نا کھلے لیندے مگر آخری پیغمبر نے پچھلیاں ساریاں کنج کے کٹھیاں کر دیتی ہیں ہن بعد وچ کوئی نہیں آون والی کوئی کتاب اے آخری کتاب ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ یہ جڑا آخری کلام آیا ہے آخری امام آیا ہے آخری پیغمبر آیا ہے آخری ہادی آیا ہے یہ دے اتے جڑی نازل ہونے والی کتاب مہیمنا علیہ اور پہلیاں جتنیاں کتاباں نازل ہو چکی ہیں ساریاں کتاباں دی من جملہ بلکہ بل جملہ تصدیق پیا کرنا ہے کہ ساریاں جڑیاں تورات انجیل زبور صحف ابراہیم وغیرہ اللہ دیا نازل کیتی ہوئی آل مگر بعد دے اندر جنہاں دے واسطے نازل ہوئی آل وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جڑے ویلے اللہ دے نبی تے رسول ٹر گئے اس ویلے مولویاں آپ کتاباں دے اندر تبدیلیاں کیتیاں مولویاں آپ کتاباں دے اندر تعریفاں کیتیاں لہذا میں مطلقاً تصدیق تا کرے نا جو ساریاں اللہ والوں آیال مگر میں اے نہیں آتا جو جڑی شکل ہن موجود ہے دی صحیح ہے بلکہ وہ مہیمن علیہ اے قرآن پچھلیاں غلطیاں بھی کٹھن والا ہے کہیں تورات دے اندر تعریف کی تھی کہیں انجیل دے اندر کی تھی کہیں زبور دے اندر کی تھی اے جڑا قرآن آخر دے اندر آیا ہے اے پچھلیاں کتاباں دے اندر کی تھیوں یا تبدیلیاں واسطے بھی کنٹرولر بن کے کائنات چاہے سبحان اللہ اچھا نہ کیا کرو ہاں یہ فرشتہ لکھ لیندا ہے سجے موٹے والا سارا دن تا کھبے موٹے والے نو تھکائی رکھ دے انہوں تو ساہ نہیں لون دے کدی کہیں نو کوڑ ماریا کدی کہیں دا گلا کیتا کدی کہیں دی کوئی تے ایک مسیح تے پھس ہی گئے ہو تو ہن سجے موٹے والے نو لکھن دے ہو ہاں ایک حذیفی صاحب دے ولی میں تے نہیں آئے بیٹھے جلسہ سنن آئے بیٹھے تو سبحان اللہ اے دے وچ نہ میرا حصہ ہے نہ حذیفی صاحب دا نہ چودھری راشد ہے نہ کہیں دوے تھیے دا ہے یہ صرف کہیں دی تعریف ہے بولو یہ صرف اللہ دی تعریف ہے کیوں ہے اچھا چلو کیا فرمایا توجہ ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ فرماتا ہے میرا سونا تیری کتاب بھی بے مثال تیرا خطاب بھی بے مثال تیری کتاب بھی آخری ہے تیرا خطاب بھی آخری ہے کتاب تو بعد کتاب کوئی نہیں آنی تیری ذات تو بعد کوئی نبی جمنا ہی نہیں کائنات دے اندر عیسیٰ علیہ السلام تا پہلے دے ہوئے اللہ آونے قیامت تو پہلے دے ضرور آونے وہ پہلے دن نا ایک بار ایک شاگرد میرے کو پوچھا چتوڑ گڑھ کرونا دا موسم آئی اس لئے 2 سال پہلے دی گل ہے وہ صفحہ شفائی دریاں شریاں چاہ چھوڑو تو بندے ڈر ڈر کے آمین اللہ دے گھارے چی 5-7 بندے تو بیجو عیسیٰ علیہ السلام تا میں واقعہ سنا ہے تو پوچھنے لگا کہ استاد جی عیسیٰ علیہ السلام جی بھائی چھندوئے اسمان تے اتھے وقت کھاندے پیندے کے شہر حسین عیسیٰ علیہ السلام جس نو اللہ بغیر باپ دے پیدا کر سکتا انہوں کھوا پیوا نہیں سکتا
حیرانی تے تاں ہوئے نا جو دنیا دے قانون دے مطابق پیدا ہوئے ہوئے انہاں دی تو پیدائشی خلاف قانون ہے وہ آیت اللہ سنت اللہ نہیں یا اللہ وابنہا آیت للعالمین وہ تو قدرت دی نشانی ہے تو پوچھتے جی اتنے کھاندے پیندے کے شے حسین میں انہوں آکھا بھائی میں انہوں 10 سال ایسے تاڑے کل جمعہ پڑھائی دیا کدی میرے کل پوچھی میں کیسا کھاندا پینا کرو نے یہ جو 8واں مہینہ گھر بیٹھے ہیں نہ کوئی سڈیندا ہے نہ کوئی جلسہ کرائیدا ہے تو ساڈے کول کدی پوچھی اسا کہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام تے بڑی فکر پے گئی ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام جیندا مہمان ہے او جانے تے او دا مہمان جانے تانوں کوئی ٹینشن لین دی ضرورت ہے یہ انجے لوگ خواہ مخواہ پنگے لئی ویندے ہوندے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے صاف قدرت دا معاملہ ہے اے تے بندے نوں دخل دین دی ضرورت ہی کوئی یہ تو قانون ہے ہی نہیں تسا گل کرو قانون والے دی اونوں تا اللہ دا اے روح اللہ کلمت اللہ القاہا الی مریم ایودیا کوئی اور وکھا تو کائنات مت قانون فٹ کریں اے قانون انسانی جیڑا عام ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج او دے نال تو بنایا ہی نہیں گیا او دا اٹھ جاونا بھی خلاف قانون اتھے رہنا بھی خلاف قانون بے مشیت اللہ اور پھر نازل ہونا بھی یعنی کوئی رسول نبی نہیں کدی کہ جا کے پھر آوے مگر جیڑا ہے ہی سارا قدرت دی علامت اونوں تو کتھے فٹ کرے سے قانون دے کیڑے خانے دے وچ اونوں تنگ کرے سے آن کے اس واسطے انہاں دے بارے نہ پوچھے کرو ساڈے بارے پوچھے کرو بھئی کہ کھاندے رہندے سبحان اللہ اچھا جی اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے مقامات نبوت و رسالت جتنے موجود ہیں میرا پاک پیغمبر سارے تڑے سر تے تاج بنا کے سجا دیتے کوئی اور مقام نبوت رسالت دی عظمت تے شان تے شوکت دا باقی رہا بھی کوئی نہیں جڑا کہ اور دے کے انہوں بھیجیا جائے دنیا دے اندر لہذا یہ جڑی کتاب ہے پچھلیاں ساریاں کتاباں دے علوم نو جمع کرن والی اے جڑا پیغمبر ہے پچھلیاں ساریاں شریعتاں دا امین ہے لہذا جس نے قرآن پڑھ لے ہے وہ انہیں سمجھے جو میں پچھلے رسول دی محنت تے پیغام تے اعلان تے دعوت دا نصاب بھی پڑھ لے آئے ایک قرآن ایو جے ہے جڑا پچھلیاں ساریاں کتاباں دا علم اپنے اندر رکھ دا ہے انہو لفی زبر الاولین اے جڑا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدات ارضی دی اللہ نے مبعوث فرمایا آخری پیغمبر بنا کے بھیجیا اللہ فرماتا سن لو میرا اعلان میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کے اعلان کر رہا یا اے میرا پیغمبر جڑی ہدایت میرے ولوں آئی منی ہدن اس نو سناونا ہے کائنات دے اندر سناونا ہے تے کیڑی حالتاں نال سناونا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللہ فرمانا ہے یا کدائی فرمایا یا ایوہ الرسولو تو کدائی فرمایا یا ایوہ النبیو اللہ اے سمجھاونا چاہتا ہے جی رسالت دا مقام آوے تاوی محمد دا نمبر اولے جی نبوت دا مقام آوے تاوی محمد دا نمبر اولے ارسلناک شاہدا
مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ. اے میرا پاک پیغمبر اے جڑے چار کام ہیں اے تساں میرے واسطے کرنے ہیں. شاہدن شاہدن کائنات دے اندر جتنے بھی مذاہب باطلہ موجود ہیں میرے پاک پیغمبر ہی انہاں سارے دیا گواہیاں دیون والے موجود ہیں مگر اے دین توحید دین اسلام ایو جی ہے جدی شہادت صداقت دیا گواہیاں دیون والا کوئی نہیں. لہذا تسا میرے گواہ میری ہدایت دے گواہ میرے پیغام دے گواہ میری طرف آون والی اے جڑا ہدایت دا نصاب ہے اے دی صداقت دے گواہ تسا رسالت دے گواہ تسا توحید دے گواہ تسا میرے کمالات دے گواہ. اے میرے پاک پیغمبر میں تیرے حق وچ گواہیاں دیواں تے تسا میرے حق دے اندر گواہیاں دیو. میں آپ بھی گواہیاں دیندا پیا جڑی گواہی میں تواڈے کولوں دیواونی ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پیچھو کی چار چار لگی جو ملم دا کاشا پاٹ دی گئی ہے. سبحان اللہ. اچھا 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 ٹھیک ہو گیا. توجہ ہے بھائی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں اپنا گواہ بنایا ہے. تواڈی رسالت دا میں گواہ میری توحید دا تو گواہ ہے. لا الہ الا اللہ دے اندر محنت تساں کرنی ہے تے محمد رسول اللہ دے مقام نبوت دے اندر عظمت میں دینی ہے. یہ سودا ہے میرے پاک پیغمبر جی. توحید دا کم تواڈے ذمے رسالت دا مقام تے شان میرے ذمے. انج طرح اللہ بنایا ہے جو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نو آپ منگ دے بیان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میرا سینہ کھول میں تیری توحید بیان کرنی ہے. میرا شرع صدر ہوئے تے میں بیان کرا. میں فرعون دا مقابلہ کرنا ہے. ولا ينطلق لسانی میری زبان نو بھی سلاست عطا فرما. میرے بھائی نو میرے نال ملا. اے اللہ اے میری ضرورتاں پوریاں فرما. اللہ فرماندا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اے میرا پیغمبر جو تو منگیا میں دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام تے آپ منگیا تا اللہ سینہ کھولیا مگر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء خاتم النبیین خاتم الرسل ہادی السبل ہادی الکل فخر الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تشریف لے آئے اللہ نے مکے دی زندگی دے اندر ابتدا دے اندر یہ اعلان کر دیتا. اے میرے پاک پیغمبر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک.
لینا، پریشانیاں تو اکا کوئی نہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ الْيُسْرُ بَيْنَ أُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ. اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر جی تساں غور تے فرماؤ، اساں تہاڈا سینہ پہلے دا کھولیا ہے. اساں جیڑا معاملہ وزنی زیادہ بنیا ہے تہاڈے واسطے، اساں او بھی عبادت دے اندر آسان بنا دیتا ہے. اے سانو پتہ ہے اساں جیڑا کم تہاڈے اوتے نازل کرے دے رہنے آئے بڑا اوکھا ہے، بڑا بھارا ہے. سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اسا بڑا بھارا قول نازل کیتا ہے، بڑا وزن والا کم تہاڈے ذمے لایا ہے. شان دے لحاظ نال بھی بھارا، مقام دے لحاظ نال بھی بھارا، تے بیان دے لحاظ نال بھی بھارا. مگر اساں تہاڈے نال نال ہے میرے پاک پیغمبر جی، قرآن نو مزید آسان اساں تہاڈی زبان دے ذریعے بنایا ہے، آپ بھی آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بھی آسان بنایا ہے کہ تہاڈے ذریعے بھی مزید آسان بنایا ہے. انما یسرناہ بلسانک، اے میرے پاک پیغمبر ایک تا آپ آسان بنایا ہے، دعا تہاڈے بیان نے بھی قرآن نو آسان بنا دیتا ہے. یسرناہ بے لسانے کا، بے بیانے کا، بے ابلاغ کا و بے تبلیغ کا، بے توضیح کا و بے تشریح کا، بے تفسیر کا. اے لسانے کا، اے لسانے کا ہے، زبان بولی مراد نہیں. اے زبان، اے قرآن وقت سمجھاون والی محمد دی زبان ہے. اللہ دے پہلے بھی ہاذا بیان للناس، اسا آپ بھی سوکھا بنایا ہے، مگر ساڈے محمد دی زبان نے اس نو مزید سوکھا بنا. نہیں سمجھ آندا تے پوچھ لو محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی نال نہیں، قرآن سمجھنا کہیں دی مرضی نال، بولو اللہ دی مرضی. نبی صرف تلاوت کرن واسطے آندا. بعض لوگ سمجھیں نبی دی ڈیوٹی صرف اتنی ہوندی قرآن دی تلاوت کر بس، اور شے کائے نہیں. ابراہیم علیہ السلام جدا منگدے کھلیان ساڈے واسطے، ایو آخری نبی، پتہ نہیں انہاں کیڑیاں صفتاں دسیاں نبی دیاں، تے بنائیندے ہی بیت اللہ. عام مسجد بناونا بھی بڑی قدر و فضیلت دا مقام ہے. بمنا للہ مسجدن، ایک روایت جو سند تھوڑی کمزور ہے کہ کا مفحص قطات، چڑی دے گھونسلے جیڑی بھی کوئی مسجد بنائے اللہ دا گھر جنت وچ بنائے. مطلب چڑی دے گھونسلے جیڑی مسجد کوئی نہیں ہوندی، لیکن اے اشارہ کیتا ہے کہ چھوٹی تو چھوٹی مسجد ہی کوئی بنائے، او دا ایڈا درجہ ہے. تے جے بیت اللہ بنایا او دا کیڑا مقام ہے. بیت اللہ یہ دے بارے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے ہن
کہ آنا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابے ابراہیم دی دعا ہاں. او بابا ابراہیم علیہ السلام او کیڑیاں صفتاں لا رسول کھلا منگدا ہے؟ خالی تلاوت کرن والا تے باقی اپنی اقلیت زدہ مانے کٹھو قرآن وچوں؟ نہیں نہیں، او پیغمبر کے پیادا ہے ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عزیز تے حکیم والیاں صفتاں کیوں استعمال کیتیاں؟ کیونکہ جڑے ویلے او دعا پہ منگدے آن اس ویلے اس لکو تک وادی دے اندر آبادی دا کوئی نام و نشان بھی کوئی نہیں. اے اللہ تو اس بیابان دے اندر ایک شہر بھی وسا سکنا ہے. ایڈا عزت تے طاقت تے شوکت والا ہے تے بڑا دنا تے حکمت والا بھی ہے. اے اللہ اپنی دنائیاں تے حکمت دے کمال نال تے شہر آباد ہوئے والگینا دے وچوں ایک رسول بھیجے تے اس رسول دے اتے اپنی آیات نازل فرمائے تے او رسول آیات دے نال کیوں جیا معاملہ کرے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. جڑا پیغمبر آئے خالی تلاوت نہ کرے بلکہ انہاں آیات دی تعلیم بھی دے حدیث نال. والحکمت کل ما فی القرآن من حکمت فہی سنت رسول اللہ. قالہ الشافعی رحمہ اللہ. چلو خیر، بالحکمہ الکتاب والحکمہ. یہ حکمہ کیا ہے؟ قرآن نو سمجھن دا فہم جڑا عمل نال یا اپنے قول نال اللہ دی ہدایت دے مطابق پیغمبر دسے جنوں اسا حدیث آنے قولی یا فعلی، اوہ حکمت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلوتے فرماندن یعلمہم الکتاب، ایک تو انہوں نے کتاب ہی سمجھائے کہ کتاب آخر متن دی جلے استاد تشریح کرندہ کچھ الفاظ تا بلیندہ یہ کہ نہیں، یا اوہ الفاظ منوں ان پڑھ دی ویندے ہوندن. تشریح کرے حکمت دنائی، اس سے دنا سنت ہے، اس سے دنا حدیث ہے. لہذا قرآن سمجھ آندہ ہے تو سنت تے حدیث دے مطابق سمجھ. اور سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ انجن کرو انجن. ایک تو ہے بھئی کوئی دماغ زیادہ ترکھا ہو ویندا علامت نال. یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جڑا سر ہے نا اعتبارو صرف خول ہے. یہ دے وچ جڑا مکھن رکھے ہوئے نا جنوں آسان ہے دماغ. عقل تو نظر نہیں آندا تے دماغ نظر آندا ہے. بعضیں دے وچ دماغ ہوندا تے عقل کوئی نہیں ہوندا. ٹھیک ہے نا؟ دماغ سارے دے وچ ہے، عقل لیکن نہ نظر آ. ایک داری آکھے آنا ایک عالم نو خدا کتھے میں نے وکھا، اسا کہ جیڑی شے نظر آوے بس اسے نو منیندا. ہاں جنے بالکل بدی ہی شے ہوئے نا اسے نو منیندا. اسا کہ تو میں نو اپنی عقل وکھا. اسا کہ میں کیویں وکھا سکنا؟ اسا کہ یا تو من جو کھوتے دا پوترے تیرے عقل کوئی نہیں. جے تو اپنے اپنے کھوتا ساڑ لیں تو وقت میں تین دوئی دلیل دسے نہ خدا ہون دی. اسا کہ تینو خوشی نظر آئی ہے کدی؟ کدی غصہ نظر آیا؟ کدی نفرت نظر آئی؟ کدی حسد نظر آیا؟ اے فیلنگز تے جذبات ان لہران دی شکل ہے انسان دے وجود ہے. اے تو تسلیم کر لینا ہے کہ جے دی حکمت نال پوری کائنات ون سسٹم نال چل دی پئی ہے. اس خدا نو تو آنا میں اکھی نال ویکھا تے تاں تو تا ایڈا بوجھا ہے اپنی عقل نہیں آپ ویکھ سکدا جیڑی تیرے اندر کھلی ہے تے تو رب نو ویکھنا چاہندا. اللہ اکبر. اے میں گل پہ کردا میں جڑا دماغ ہے نا کھوپڑی دے رکھے ہویا اے انہیں نہیں رکھے ہویا بھئی جویں کہیں برتن وچ مکھن رکھیندا تے ڈکن دتا بھئی نہ ہلیا نہ جولیا سردیاں تو انہیں جم ویندا. اے دماغ انسان دا مسلسل متحرک رہندا نے.
یہ مالش ہوتی رہے دی جامد ہو جائے تو انسان مر جائے یہ ہلتا ہے تے جلے تساں انج کرے سو نا یہ چنگا حل سی اس ویلے دماغ تیز ہو سی اس بڑا بھائی کو کاریگر ہے جلے دماغ مٹھا ہونے لگے نا دماغ دے پردے دوتے کو کاربن بنن لگے اللہ نے اس انجن چ نیچ لون دا سسٹم رکھے ہوئے نیچ جان دے چھینک وہ جی پریشر میں رہتے وڈے اپنا 40 پیراں والے لمبے نہیں ودے ہوندے شاہ زور جلے بریک مارن تے پچھو شو ہوندی نا وہ انجن صاف ہو ویندا کاربن ساری دھوپ ہو ویندی اینو نیچ آندی ہے تے فوراً ادا او کاربن ہٹ گیا تے بندہ چاکو چوبند ہو گیا تے جمع ہی آندی اللہ اکبر کیڑا سسٹم کیڑا کمال دا کیوں جی سائنس دان ہے اللہ اکبر خیر بہرحال جی وہ بڑا حکیم ہے انکا انت العزیز الحکیم تو اس لکو دک صحرا دے اندر ایک شہر بھی آباد کر سکتا ہے کیونکہ تو عزیز حکیم ہے اور دے اندر ایک مایا ناز اور قرآن دی آیات پڑھن والا پیغمبر بھی بھیج سکتا ہے لہذا میری دعا قبول فرما اللہ دا میں قبول کیتی کہ نہیں تھوڑی جی ترتیب تا تبدیل کی تھی لیکن قبول کی تھی اللہ نے آخیا کہ میں جڑا رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تزکیہ خالی تلاوت نال ہی ہو ویندا اس بندے دا جڑا صاف دل نال بہ کے سنے بے شک تعلیم کتاب دی بعد چ ہوئے نماز کیویں پڑھنی ہے روزہ کتھوں توڑی رکھنا ہے زکات کتنا حصہ دیونا ہے حج دا کیا مناسک ہیں پہ اے سارے تعلیم کتاب نال تعلق رکھ دین مگر جے توڑی اے نہ اسی تزکیہ نہ اسی اللہ دا نہیں اسا تزکیہ نو 3 نمبر تے نہیں رکھیا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم اللہ دا تزکیہ نو میں 2 نمبر تے رکھیا ہے میں آکھیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ جڑا صاف دل نال پیغمبر دی زبان وچ قرآن دی تلاوت ہی سن لے سی میں اودا دل بھی پاک کر دے نماز ہی پیچھے پڑھدا رہا سی تے روزے بھی اللہ اکبر آجی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ میرا پاک پیغمبر شاہد بھی تسا میرے مبشر بھی میری جنت تے انعام دے تے نذیر بھی میرے عذاب کو ڈراون والے تے داعِيًا إِلَى اللَّهِ میری مرضی نال میرے ال بلاون والے کوئی بلائے مولویاں وال کوئی بلائے پیراں وال کوئی بلائے ملفوظات وال کوئی بلائے اپنے مولویاں دے فتویاں وال کوئی بلائے میاں کہے چیز وال تے تسا بلاونا کیتے داعیاں اللہ بِإِذْنِهِ داعیاں اللہ داعیاں الی کتاب اللہ داعیاں الی توحید اللہ داعیاً الى عبادت اللہ داعیاً الى دعوت اللہ داعیاً الى سجدت اللہ داعیاً الى اللہ اللہ وال بلانا ہے اللہ دی توحید وال بلانا ہے اللہ دی کتاب وال بلانا ہے اللہ دے سجدے وال بلانا ہے اللہ دی بندگی وال بلانا ہے اللہ دی سر و پکار وال بلانا ہے اللہ دے نا دے نظر نے عظمت منوتیت تے گٹے دیون وال بلانا ہے تو سارے اے 4 کم کرنے ہیں شاہدان و مبشران و نذیران و داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ یہ 4 کم تسا کرنے میرے واسطے ایک کم میں ڈالی کر دیتا ہے توڑے واسطے و سراجا منیرا اے میرے پاک پیغمبر میں جڑا تینو سورج نبوت رسالت دا بنایا ہے میں ایو جیا رسول بنایا ہے ایو جیا ہادی بنایا ہے ایو جیا سورج بنایا ہے ایو جائے آفتاب رسالت دا ماتاب بنایا ہے میرا پاک پیغمبر یہ ہوئے کائنات والا آسمان والا اے توڑے اللہ سورج نہیں ہے ساڑے اللہ سورج ہے اے او سورج نہیں جڑا توانو میاں توانیاں فصلہ پکاندا ہے اے او سورج ہے جڑا توڑے روح نو زندہ کردا ہے
اللہ فرماندا ہے او سورج بنایا ہے جدی صفت منیر بنائی ہے، یہ کائنات نو نور بنایا ہے، محمد نو منیر بنایا ہے، یہ میاں قرآن نو نور بنایا ہے، محمد نو منیر بنایا ہے، یہ قرآن نو نصاب بنایا ہے، محمد نو مبلغ بنایا ہے، قرآن نو کتاب بنایا ہے، پیغمبر نو معلم بنایا ہے، قرآن نو تقریر بنایا ہے، پیغمبر نو مقرر بنایا ہے، قرآن نو توحید دی تصویر بنایا ہے، پیغمبر نو توحید کا مصور تے مبلغ بنایا ہے۔ اللہ فرماندا ہی اٹھیا سورج بنایا ہے، دنیا دا سورج تے انا بھی ہو سکدا ہے، دنیا دے سورج تے بدل بھی چڑھ سکدا ہے، دنیا دے سورج تے انیریاں طوفان بھی چڑھ ویندیاں ہیں، دنیا دا سورج مغرب ویلے ڈوب بھی ویندا تے پیلا بھی ہو ویندا ہے، مگر جیڑا نبوت دا سورج میں طلوع کیتا ہے قیامت آ جائے مگر اس نبوت دے آسمان دا سورج انہیں اپنی ہدایت والیاں کرنا بھی گھیردا رہے۔ سبحان اللہ۔ اتو آمن والی منی ہدن، اچھا آمن والی کتاب یہ تو ملائی بیٹھا آم والی، چلو ونجن لے نال لے سال کیا فرمایا؟ توجہ ہے بھائی، تھکے تو نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو شاباش، سجا سجا جڑے تھکے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے جد امجد بابا آدم علیہ السلام کو بھول ہوئی، میں آکھیا تلے اتر جاؤ، اور روندے رہے معافیاں منگدے رہے، بالآخر مینوں بھی آکھیا اللہ تو راضی ہو ون کیویں ہونا ہے طریقہ جا دس۔ پہلی ویر جو ہے کیا پتہ ہوں روٹھے یار نو کیویں مناونا، تو بات پہلی غلطی ہے تو پہلو طریقہ ہی تو دس۔ اللہ فرماندا ہے اس ویلے میرے کول لائے، میرے کول منگے، میرے کول سکھے چند کلمے، فتلقا آدم من ربہ کلمات۔ آدم علیہ السلام نے حاصل کی تھے اپنے رب کو لو چند کلمے، فتلقا آدم، تلقا ماضی معلوم ہے، جدا فائل معلوم ہے، یعنی آدم علیہ السلام۔ اللہ فرماندا فتلقا آدم نے آپ لے سکھے منگے چند کلمے، میں ہوئے چند کلمے انہوں دیتے، باویں روندا بھی رہا تے منگدا بھی رہا، میں چند کلمے دیتے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چند کلمے میں عطا کیتے، انہاں کلمیاں نال میری دیوتی سنو گئی، مگر او تا منگدا رہا، مگر میں پوری آیت بھی کوئی نہ دیتی۔ جڑے ویلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آیا ہے آخر دے اندر، اس ویلے اللہ فرماندا اس منگیا بھی کوئی نہیں، ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اس منگیا بھی کوئی نہیں، آکھیا بھی کوئی نہیں، مگر سوڑیا تیرے منگے تو بغیر، تیرے آکھے تو بغیر اساں کیوں جیا کمال کیتا ہے؟ تیرا بابا منگدا رہا تے روندا رہا، اساں چند کلمے دیتے، مگر تیرے نال کے کیتا ہے؟ انکا لا تلقى القرآن من لدن حکیم علیم، تو سمجھیا بھی نہیں، تنو سکتے پہنو اٹھا کے پورے 30 سپارے اسطوڑے عطا کر دیتے، نازل کر دیتے۔ لہذا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی تیرے اتے اللہ نازل فرمائیے، تینو شہر بھی بڑا اللہ عطا فرمایا ہے، تینو مرکز ہدایت بیت اللہ بھی بڑا اللہ عطا فرمایا ہے،
تینوں جماعت تے جڑے ساتھی دتے ہیں اولئک حزب اللہ اولئک هم الفائزون اولئک هم الصدیقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا۔ تے کدھر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماندا سونیا اساں باقی ساری کائنات دے اندر جڑے رسول بھیجے انہاں نوں بھی شاناں تے مقام دتے، انہاں نوں بھی بلندیاں دتیاں، انہاں نوں بھی بڑی آن تے بان تے رحمت دے خزانے نال منور فرمایا ہی، مگر جڑا مقام تینوں عطا کیتا ہے، جڑی شان تینوں عطا کیتی ہے او سارے نبیاں نال بھی اعلی ہے۔ تیرا ایک ایک انداز بے مثال تے اعلی جگہ بابے ٹوپی والے لگی ہوئی، اے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سارے نبی کٹھے ہو گئے آج خوبا ہمادارن تو تنہا داری اسا جیڑے مقام تے شان تے معجزات جڑا طرف تے ترقی تسلی تدلی تجلی عطا فرمائی پچھلے نبیوں بھی چکھے ہوئی عطا نہیں فرمائی۔ تیرا ویکھنا بھی بے مثال، تیرا بھولنا بھی بے مثال، تیرا ٹرنا بھی بے مثال، تیرا ہسنا بھی بے مثال، تیرا رونا بھی بے مثال، تیرا سمنا بھی بے مثال، تیرا جاگنا بھی بے مثال، تیرا سمجھاونا بھی بے مثال، تیری تقریر بھی بے مثال، تیری تصویر بھی بے مثال، تیری تقدیر بھی بے مثال، تیری تفسیر بھی بے مثال، تیری تشریح و توضیح و تنویح و تنبیہ بھی بے مثال، تیری حرکت بھی بے مثال، تیری برکت بھی بے مثال، تیری ہمت بھی بے مثال، تیری جدت بھی بے مثال، تیری جہدت بھی بے مثال، تیری رافت بھی بے مثال، تیری ابوت مروت سروت نبوت خطوت بھی بے مثال، تیرا حسن تے حسن و جمال و کمال و مقام بھی بے مثال، تیرا اہل و عیال بھی بے مثال، تیرا ماضی تے حال بھی بے مثال، تیرا وقت تے تخت تے رخت بھی بے مثال، تیری نماز آواز دل دا گداز بھی بے مثال، تیرا قلب تے حلب تے جلب تے سلب بھی بے مثال۔ اے میرا پاک پیغمبر تیرا تصور تخیل تمنن تحقق بھی بے مثال، تیرا تمدد تلطف تشرف تعلق تبلغ تحکم بھی بے مثال، تیری تحکیم و تطہیر و تنویر و تبلیغ بھی بے مثال، تیرا سفر تے حضر بھی بے مثال، تیرا فکر تے فخر بھی بے مثال، تیرا عجز تے فخر بھی بے مثال، تیری نظر تے بصر بھی بے مثال، تیرا فکر و خیال بھی بے مثال، تیرا ماضی تے حال بھی بے مثال، تیرا مجال و مقال و محال بھی بے مثال، تیری شان تے آن تے بان بھی بے مثال، تیرا معراج میراج بھی بے مثال، تیری طبیعت نصیحت وصیت شریعت بھی بے مثال، تیری طریقت سنت حجت لجت بھی بے مثال، تیری حکمت نسبت قسمت بھی بے مثال، تیرا تصرف تخیل بھی بے مثال، تیرا صبر حنین بدر بھی بے مثال، تیرا صدیق رفیق بھی بے مثال، تیرا بدر عمر بھی بے مثال، تیرا عنوان و اتقان و عثمان بھی بے مثال، تیرا حبی و تکی و ولی و علی بھی بے مثال، تیرا معیار و میزان و مکیال و منوال بھی بے مثال، تیری لیل و نہار بھی بے مثال، تیری موج و بہار بھی بے مثال، تیرا اقرار و انکار بھی بے مثال، تیرا اقرار و ادبار بھی بے مثال، تیرا غصہ تے پیار بھی بے مثال، تیرا سر و اسرار بھی بے مثال، تیرا نور و انوار بھی بے مثال، تیرا دور و ادوار بھی بے مثال، تیرا دور و ادوار بھی بے مثال، تیرا لفظ تے حرف تے عین تے طرف تے فضل تے شرف بھی بے مثال، تیرا ید تے حد تے خد تے جد بھی بے مثال، تیرا رقبہ تے عروہ تے اسوہ عمدہ تے خطبہ بھی بے مثال، تیری خطاب و کتاب و ایاب و زہا بھی بے مثال، تیری حیا دعا بخا ادار ہدار ہرا بھی بے مثال، تیرا سجدہ بھی بے مثال، تیرا قومت قادہ تے جلسہ بھی بے مثال، تیرا وضو و رکوع و خشوع و خضوع بھی بے مثال، تیرا یعول و معال بھی بے مثال۔ اے میرا پاک پیغمبر تو بھی سارا بے مثال، تیرے اتے نازل ہونے والی کتاب بھی بے مثال، کہ تیرے رب دی ذات بھی بے مثال۔ بے مثالیت دا انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے بعض اپنے قرآن دیاں سورتاں دا مڈھ تے ابتدائی پیغمبر دے تذکرے نال کر دیتا۔
کتاب اللہ دی ہوئے تے تذکرہ ابتداء وچ کہندا پہ ہوئے اللہ کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین دیکھیے ہی فرمایا لا اقسم بہذا البلد او سنن والے میں قسم اٹھا رہا اس شہر دیا کیوں اٹھا رہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ جڑے شہر دے اندر میرے محمد دیاں تلیاں لگ دیاں اس شہر دیاں گلیاں دی بھی میں قسم اٹھا لینا ٹھیکی دائیں فرمایا اعطیناک الکوثر اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنو وسا کوثر دیتا ہے کوثر کثیر نہ کوثر اے مبالغے دا وزن ہے الفوعل الکوثر اے مبالغہ ہے البتہ ایک ٹھوس حالت چی کوثر موجود ہے او حوض کوثر ہے لیکن او وہی کوثر نہیں البتہ او حوض بھی الکوثر ہے لیکن چھڑی الکوثر او وہی نہیں تو گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں انج کرو تاں سی دماغ ہل سی تے تاں سبحان اللہ دماغ نو جھٹکا دیتا کرو ہاں جی اعطیناک الکوثر اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا تانوں ہر انعام دیتا ہے تے الکوثر دیتا ہے کثرت نال دیتا ہے برکت نال دیتا ہے تانوں علم دیتا تے الکوثر نال تانوں علم دیتا تے الکوثر نال تانوں عمل دیتا تے الکوثر نال تانوں مقام دیتا تے الکوثر نال تانوں امت دیتی تے الکوثر نال تانوں سنت دیتی تے الکوثر نال تانوں برہان دیتا تے الکوثر نال سلطان دیتا تے الکوثر نال قرآن دیتا تے الکوثر نال بیان دیتا تے الکوثر نال تلاوت دیتی تے الکوثر نال ریاضت دیتی تے الکوثر نال عبادت دیتی تے الکوثر نال ذہانت دیتی تے الکوثر نال امامت دیتی تے الکوثر نال دیانت دیتی تے الکوثر نال فضل فضیلت دیتی تے الکوثر نال حکم تے حکمت دیتی تے الکوثر نال تبرک تبریک دیتی تے الکوثر نال تحرک تحریک دیتی تے الکوثر نال تانوں سارا کچھ الکوثر نال دیتا ہے میرے پاک پیغمبر جی اساں اس وجہ تو الکوثر پوری کر دیتی ہے تہاڈی ذات دے اوتے کیونکہ بعد وچ نہ کوئی نبی آنا نہ کوئی اور کتاب آنی جتنے شان تے جتنے مقام نبوت تے رسالت والے ہیں میرے پاک پیغمبر تانوں دنیا دے اندر ہی سارے دے دیتے تے رہ گئی آخرت والی کوثر والا سوفا یعطیک ربک فترضی جیڑا او الکوثر فی یشخب میزابان من الجنہ او یو جیا حوض نہ او دا حوض اے میلاں لمبا
وہ گول نہیں لما تے اودیاں کدھاں جڑی نے کدھاں تو ہوندی نا اس دیاں او زمرد دیاں بنی ہوئی تے او دا جڑا تلواں فرش ہے او یاقوت دا لگا ہوا ہے تے جڑا او دا پانی ہے ابیض من الورق واحلا من العسل چاندی نالو چٹا ہے تے ماکھی نالو میٹھا ہے فمن شرب منه فلم يظمأ بعده ابدا جائے ایک واری او دے وچوں پی لیا والو نک دی ساری زندگی پیاس لگنی اچھا اللہ پیاس جو نہیں لگنی تے جنہ کوثر پیونا وا تو نہ تے دا مطلب پاک ہویا بے جنت تے ونجنا نا جہنمیاں تو کوثر نہیں نہ ملنا جنہاں نو کوثر مل گیا انہاں تے وت پکی گل ہے جنت وچ ونجنا کہ نہیں انہاں چھوڑاں نو ڈھیر پیشاب کھلاندا اچھا ڈیوٹی تے جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی اے جو ہن کوثر پی کے ونجے جنت وچ ہن اے دی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے اے ڈیوٹی والے نو ایتھاں ہی ساؤنڈ والے کول بہایو جے کوثر پی لیا او دی تترے لے گئی حدیث دے الفاظ نے فلم یزما بعدہ آبادا ان تو کدی پیاس نہیں لگنی ہن سوال ہے او جنت دے جڑے ہن پہ دودھ تے ماکھی تے شرابن طہورا تے زنجبیل تے کافور دے چشمے تے او کائیں پیونے ترے تے لگنی کوئی نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ قرآن کے آتا ہے مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى جنت دے اندر پانی بھی جڑا کدی بدبو نہ چھوڑے اور صاف ثلاثہ وچ کوئی وصف نہ بدلے نہ رنگ نہ ذائقہ نہ بو تے ماکھی ہوئے جڑا دودھ لم یتغیر طعمہ یہ دا کدی بھی ذائقہ تبدیل نہ ہوئے میں راتی رکھو تے دیاں کھٹا ہویا پہ ہوئے یا بولی جی بنی پئی ہوئے گاٹا ہویا پہ ہوئے یا بدبو چھوڑی پہ ہوئے نہ سالہ ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں تک نارا وادیاں راسن مگر ذائقہ کدی خراب نہ ہو تے صاف ماکھی دیاں بھی ناراں انہار من عسل مصفا اے صاف شدہ ماکھی صاف شدہ کمال ہو گیا تے ماکھی دیاں ناراں اتنے تو ایڈی ساری بوتل 4000 دی دے دیں تے وہی ادھا شربت ہوتا ہے تے اللہ کہ تیرے واسطے میں ماکھی دیاں ناراں تے وقت فرمایا انہار من خمر شراب دیاں ناراں اللہ سائیں اتنے جو کوئی نہیں لگنی وقت کون پیسی اللہ آدھے تینو کہیں آنکھے جو تیری ترے لاؤن واسطے میں بنائیں یہ تین لذت للشاربین صرف تیرے سواد تے چسکے واسطے بنائیں ترے تینو کوئی نہیں لگنی تے نہ بھوک جنت وچ کیونکہ دوویں چیزاں کمزوری پیدا کر دیاں تے جنت وچ کمزوری کوئی نہیں یہ وجہ کہ جنت وچ نیندر بھی کوئی نہیں آونی کیونکہ نیندر موت دی بھین ہے تے جنت وچ ہر قسم دی موت نو اللہ نے ختم کر دیونا ہے نیندر تا آندی ہے جلے دماغ دے کھلیے شعور تے لا شعور دے درمیان والا محتسب او دی گرفت ڈھلی ہونے لگدی ہے تے تا بندہ سو جاندا ہے تے اوتھے جنت وچ کائی گرفت بھی بلکہ کائی شے بھی ڈھلی کائی دی کوئی شے نہیں سدا جوان کوئی سمنا نہیں گپو ٹیشن لاؤ موجہ مارو کہہ لے جناب فرشتے نو آکھو کہ سانو چڑھا لاؤ تو سیر کراؤ اسا فلانے دوست نو ملنا کوٹھیاں نالو نال کھئی نہیں ہونیاں جت تھوڑی نظر رہنی ہے ایک جنتی دی جنت ہونی ہن تا مرو سبحان اللہ آکھو
توبہ اپنی حصے دی مینوں نہ دی ویا ہے. فرمایا ترمذی شریف دی حدیث ہے. اجا تو تقریر ادھی نہیں ہوئی تو تساں سمجھ لگ گئے ہو. فرمایا حالی تو میں نبی دی گل بیٹھا کرنا اگوں میں صدیق دی کرنی ہے. کتنے آئی گل یہ تو ووٹ ہی نہیں پہنتے اسے ایک صلاح کا ہی نہیں ہونا. ترمذی شریف دی حدیث ہے درجہ حسن دی اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا جب جنت کے باغوں میں آؤ تو کچھ پھل کھا لیا کرو. راتا یارتاؤ ٹکر کھاون نو عقل یا کل وکیندا پھل کھاون نو راتا یارتاؤ کچھ نہ کچھ پھل جویں آدے بھائی تھوڑی ریفریشمنٹ ہے کوئی چاہ دی پیالی تے الٹا ہاں سڑ ویندا اللہ جاندا ہے. لیکن اوتھے تساں جنت دے باغاں چ کی کرنا ہے پھل. اچھا جی یہ جنت دے باغ تے جی اتھے دنیا کتھے جنت دے باغ. آپ نے فرمایا المساجد یہ جڑیاں مسیتاں ہوندیاں اے دنیا چ جنت دے باغ ہوندے. صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ جی وقت چلو باغ دا پتہ لگ گیا اس باغ وچ تاں 24 گھنٹے آنے ہیں تے اے پھل کیڑا کھاونا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. اے ترائے کلمیاں وچوں کوئی کلمہ مسجد وچ بیٹھ کے پڑھے او یقین رکھے زبان محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جنت دے باغ دا پھل کھا لے. گل سنو جنت کیلے حسن سیب حسن بیر بھی حسن فی صدر مخضود و طلح منضود و ماء مسکوب. بیر بھی ہونے سیب بھی ہونے. تساں بیر کھاونے کہ سیب؟ سیب کھاونے تو منہ چنگا پٹیا کرو بس سبحان اللہ. نکے نکے بیر نہ کھاؤ. سیب کھاون واسطے چک وڈا مارنا پوندا. میں ایک مولوی نو کول بیٹھا میں جویں چودھری صاحب میرے کول بیٹھا تے او قاری صاحب ہن فوت ہو گئے نہ نام نہیں لینا چاہیے. وہ تقریر کھلے کرندے ہیں لوتھراں دی گل ہے تے میں نال بیٹھا تے او جنت دے فضائل پہ دسندے ہیں. انہاں کہ دوستو بزرگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جو کیلا ہوگا وہ کتنا لمبا ہوگا. یقین کرو میں منبر تے بیٹھا مسیح تے لوکاں جی میں تساں منہ پٹیا انہاں کہ بھائی کتنا لمبا ہوگا کہ جتنا یہ مسجد کا مینار لمبا ہے. اس لیے لوگاں دے ہتھوں منہ پٹی گیا بھائی یہ کھاسی کون. اچھا کمال ہے بھائی ستمگر. سامنے آئی کمرہ مدرسے دا تے او تے لکھیا دار الضیافت ہکو کمرہ آئی سامنے بالکل سٹیج دے تے اس کہ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنا لمبا کیلا کیسے کھایا جائے گا. خدا کے بندو جو جنت میں جنتی ہوگا اس کا منہ ایسا بڑا ہوگا جیسا بیٹھک کا دروازہ ہے. وہ سامنے دار الضیافت در اشارہ کر کے کرنا اور اس کا پیٹ اتنا ہوگا جس طرح یہ بیٹھک ہے. یہ جنتی اسی کئی بلا اسی اللہ ان کوڑے بناونے جنت دے مطلب بڑو لے لے ونے اللہ جنت دے. بھئی جنت ایڈی سونی ہے جو اللہ دا میں بڈھڑیاں نو نہیں ونجن دیونا پہلو انہاں نو چھوار بنائی سان تے تاں جنت وچ بھیجے گا. جنت ایڈی سونی ہے اللہ تے لیٹرین نہیں کوئی کھگن دی جا نہیں کیونکہ کھگ آمڑی نہیں. اکا جو شے کھاسی ہے جنتی پسینہ بن کے تے پسینہ بھی جڑا سی اودے چ کستوری دی خوشبو آ. وہ جنت تے تو جڑے مومن دا نقشہ چھکی بیٹھا ہے بھئی جنوں ویکھ کے ڈر آوے. انج نہیں بہرحال اتوب ہی متشابہ بظاہر مومن ویکسی تو وہ جڑے دنیا چ خاندان لیکن نہیں انہاں دا ذائقہ انہاں دی چس انہاں دا اثر انہاں دی تاثیر انہاں دا فائدہ اے دنیا لے کتھے اصل مال تا اتا پیا. تا میں موڈے چا کے آئی ادے مرو وفی ذالک فلیتنافس المتنافس. اچھا تے جنت کمال ہے جتھے جنت دا ذکر آوے نا تفصیلاً جویں سورۃ رحمان اتھے اللہ ہوراں دی گل ضرور کرے گا انجے نا. اچھا وقت انہاں دی تعریف ہی دل کھول کے حور مقصورات فی الخیام کدائیں کانہن بیض مکنون
کدائیں کأنہن الیاقوت والمرجان، کدائیں اکھنا لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، یعنی انہاں دی چاڑ چاڑ کے نا تعریفاں تے بندہ آدھا انشاءاللہ کیویں ہنیا کوئی حور مل ونجے آ۔ بھائی اللہ نو پتہ نا انسان دی طبیعت دا، تاں اللہ قرآن وچ ہی حوراں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اٹک وچ مولوی صاحب اور جمعہ پڑھایا، پورا گھنٹہ انہاں جنت دی حوراں دی تعریف کیتی، لوگ بڑے خوش، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی میں ہوں تہاڈا سبحان اللہ اچا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اخیر وچ بندہ بڑا سادہ مولوی صاحب اخیر اچھا کہنے لگا، مومنو بھائیو، یہ جو ہماری بیویاں ہیں نا ادھر دنیا میں، یہ مومنات ہوں گی تو یہ بھی وہاں ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ بندے اٹھے تو جوتیاں لتھارے وائیں کھلے، استاد جی ساری چس ونجا سٹی ہے یہ جڑے اتھوں والیاں اتھے ہی ہوسن موڑا سا جنت وچ نہیں ویندے۔ یہی بعض اوقات کرم والیاں اینڈ رہندیاں بندے نو۔ توبہ توبہ توبہ، یہی اللہ دے بندیو اتھے ہوئیاں نا، اتھے جڑی جنت وہی سی انہیں تو نہیں نہ وینا، جڑی وہی سی او کئی بندے دی بچی ہو سی، او تہاڈی تابع دار ہو سی، او اچھی ہو سی، او نمازیں نیک مائی ہو سی، نیک وینا ہے اس اتھے تانوں کوئی نہیں پریشان کرنا۔ یہ ٹینشن نہ لئی کرو بھئی یہ اتھائی ہو سن تے موڑ اکسن ہن وصل لایا، ہن دال لایا، ہن فلانی شے لایا، اتھے یہ رولا کوئی نہیں ہونا۔ اس گلوں میں موڈے تانوں آکھیا کہ انسان اس جہان دے نہیں اس جہان دے لے گا۔ سمجھ آ گئی نے؟ لے ہن تقریر سنو۔ سبحان اللہ کے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کمال بھی اللہ دیتا ہے، جماعت بھی اللہ دیتی، ذات بھی اللہ دیتی، بات بھی اللہ دیتی، مقام بھی اللہ دیتا، نام بھی اللہ دیتا، پیغام بھی اللہ دیتا۔ محمد رسول اللہ نے ہر شے اللہ تے انور تے اطہر تے ابتر تے اشرف عطا فرمائی۔ محمد رسول اللہ نے ہر شے کامل تے فاضل تے افضل تے اکمل تے اجمل عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے پاک پیغمبر دا جینے اس نے میری توحید دا ترا اٹھایا، انہیں میں اس کی رسالت دا تاج اور چمکایا اور عظمت مقام بڑھائے اور دنیا کے اندر دے سکے بچھا دیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واری چلے تے ساتھیاں نو فرمایا چلو عمرہ کر آئیے۔ کتھے چلیے؟ عمرہ۔ کیوں؟ میں خواب وچ ڈٹھا جو اساں مکے چ داخل پے ہونے آ، مسجد بلکہ مسجد الحرام وچ داخل پے ہونے، میں خواب ڈٹھا ہے مسجد حرام وچ داخل پے ہونے آ، لہذا تساں تیاری کرو عمرہ کریے۔ اس گل دا میں بعد تن جواب دے سا، اے چت رکھیا ہے۔ خواب ڈٹھا ہے کہ اساں عمرہ مسجد الحرام وچ داخل پے ہونے آ تے چلو چلیے ٹر پے۔ گیلے مکے تو کچھ میل پچھاں، بعض مفسرین نزدیک 6 میل تے باویں 26 میل مقام ہے جنوں حدیبیہ دا مقام اکھیندا ہے۔ اتھے مشرکین مکہ نے ڈک لیا، آپ نو اگاں نہیں ونجن تا، قصہ مختصر، شرطاں شرطاں رکھیاں جی ہن ونجو تے اگلے سال اوے آئے تو ہن فلانی شرط تے فلانی، اور جس موقع تے انا فتحنا لک فتح مبینہ نازل ہوئی، 1400 صحابہ کرام حضرت عثمان نو تو انہاں روک لیا نا، اجازت دیون دی بجائے، پیچھا آون دی بجائے انہاں آکھیا نا بھئی تو کر لے یہ طواف کرنا ہی، تیرے نبی نو اسا اجازت انہاں آکھیا جیڑی عبادت میرا نبی نہیں کر سکدا میں ہی نہیں کرے۔ انہاں ڈک لیا اتھے تے مشہور ہو گیا حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا، جبکہ شہید نمازاں پڑھتے رہے نا، بھئی درود ہی پڑھتے رہے، وقت نبی تے پہنچیا یہ جو بیعت بیٹھے لیندے ہیں بھئی نبی جے تڑی عثمان دا بدلہ نہ لے سائیں پیچھا نہیں ہٹنا، یہ تا دعا ہے نا درود شریف، یہ سدھی کدے پہنچ دیئے اللہ کول۔ خیر بہرحال بانا پہ گیا اپنے شیڈول دے خلاف، پانی جتنا اندازہ اپنے نال لے کے ٹریان مک گیا، پانی ختم، ارادہ تھا ہی نہیں اتنے تک مکے پہنچو سائیں تے مشکاں بھر لی ساں، اتھے بہ گئے پانی کوئی نہیں، صحابہ کرام پریشان ہوئے، توجہ ہے آکے آکھیں لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ تم ہو گئی جڑی میرے کو لیا 21 تاریخ 22 شروع ہو گئی، ڈبل فیس لگتی ہے، سبحان اللہ۔
اچھا بھائی توجہ کرو، توجہ کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی مک گیا ہے. اچھا چل پھر ہاں میں تو دمی تو ٹنگے کھلے ہوئے تو میں موڑ بیٹھے رہو آج. پانی وضو تے وضو پیون جوگا بھی رہا کوئی نہیں. ہن کے کریے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یارو کہیں کولوں کچھ تھوڑا بہت پانی ہوئے تے لے آؤ. ایک صحابی ویسے وکھرا بچائی وداؤں آئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر یحب الطہارت بالماء متا لوڑ پائے جائے. انہاں کہا جی تھوڑا جہا میرے کولوں ہے. آپ نے فرمایا لیا جڑے ویلے وہ لے آیا. آپ نے فرمایا ایک تھال لے آؤ. حال تو جان دیو مولوی تو پتہ تو نہیں پتہ ہے. تس سفرا تانبے دے بنے وڈے وڈے لگن جنو چاکو ٹب 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 تو جان دیو نا. ہاں جڑے ویلے لے آندا گیا تھوڑا جہا پانی تے ٹب پانی او دے اندر پلٹ دیتا. حضرت انس راوی نسائی شریف حضرت انس فرماندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے وضع یدہ فی الطست اپنا ہاتھ مبارک کھول کے تھال دے اندر ہی رکھ دیتا. حضرت انس فرماندے ہیں واللہ رأیت الماء یتفجر من بین اصابعہ. اللہ دی ذات دی قسم لوگو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر دیاں انگلاں مبارکاں دے خلالاں وچوں پانی دے فوارے نکل رہے ہیں. ٹب بھریندا آیا. آپ نے فرمایا تودعوا من عند آخرکم اتاول کرن دی لوڑ نہیں. متا آکھو یار جڑے سامنے کھڑے ہو جلدی جلدی لوٹے تے مشکاں تے گھڑے بھر لو کہ نہیں مک نہ جائے. اللہ دے رسول فرمایا مکن دا ڈر رکھنا نہیں جے توڑی میں ہاتھ چکنا نہیں پانی اس نے رکنا نہیں. یہ اکثر بنویندا ہی معاملہ پانی نہ ہون والا. ایک باری اور بنیا آپ نے فرمایا کو دو بندے بنو نا کو لبو کہ کوئی چشمہ کنواں کوئی ہوے. وہ جلے کافی دیر تو بعد واپس آئے انہاں کہ جی ہکو کنواں لدا مگر وہ تو سکا پیا تے کولو لگ دے کہ رائی کولو پوچھیا اس آکھے جی ایتھے اگے آبادی آئی تے کنویں دا پانی میٹھا آئی وتے دا اچانک کوڑا ہو گیا تے ہر کوئی تھوں کیونکہ شہراں وچ تو اتھاں ہی آبادی ہوندی جتھے پانی ہوے تے اے تو سک گیا کوڑا. آپ نے چلو اس تے چلیے. اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لائے گئے منڈیر دے اتے بہ گئے. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ دے اتے پانی پاؤ. جڑے ویلے پانی لیا منہ مبارک دے اندر لے لیا ثم مجا فی ول چنگی طرح غرارہ کیتا پانی نو پھرایا اپنے دہن مبارک دے اندر ثم مضمض فی البئر والکنویں دے اندر کلی چا فرمائی. صحابی نال آلا ان کر کے ویدہ بیٹھے جو کوئی قطرہ تلے گیا کہ نہیں. وعدہ جڑے ویلے آپ دی کلی مبارک دے قطرے کنویں دی تہ نال ٹکرائے پانی ابلن دا شور آیا. پانی ابلدا آیا ایڈا تکھا آیا کہ صحابی کپڑے سمیٹ کے پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں میرے کپڑے نہ سجوائیں یا مینوں یہ نہ لوڑے. اللہ دے پیغمبر نے جڑے ویلے او کنواں آیا منہ دے اوتے اٹھائی روک گیا. اللہ دے پیغمبر فرمایا نو چکھ کھوڑا ہے یا میٹھا ہے. جڑے ویلے چکھیا گھٹ بھر لیا ادا
صرفناه المن غیرہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے انج میٹھا ہے جو لگتا ہے اس لیا میٹھا اج توڑی چکھیا نہیں۔ یہ لے اینو میرا نام کہ پکوایا سبحان اللہ۔ وہ صلح حدیبیہ تجھے لے واپس ولے نا تسا تو میں نہیں چیتا دی ویا تو میں تو نہ کہ چیتا دی ویا یہ لے واپس ولے لوگاں کہ یا رسول اللہ تسا تو خواب ڈٹھا آئی بھئی عمرہ کرے سائیں اے تو سانو اگے ونجا نہیں کہہ نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواب تو میں ڈٹھا آئی بھئی میں مسجد الحرام میں داخل ہوندا پیا اے میں تو انہوں آکھیا جو اس سال ضرور داخل ہو سائیں ہو سکتا ہے اگلے سال داخل ہوا ضروری تو نہیں خواب اجو پورا ہو ونجے تا قرآن نے آکھیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، ایڈی معمولی نبی دی رات نہیں، اے سچا نبی ہے، اس نے جھوٹ کدے نہیں بولیا، اے سچا رسول ہے۔ اللہ ہی اپنے رسول نال سچ گل کیتی آئی لقد صدق اللہ دی سچا تے آمن والا دی والذی جاء بالصدق، اے آمن والا بھی سچا تے آمن والے دی تصدیق کرن والا صدیق بھی سچا وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ نبی لو سچا کے آئی تسا انشاءاللہ ضرور داخل ہو سو پر اگلے سال داخل ہو سو۔ اللہ دا میں کدا اسے سال آ کے آئی رسول میرے کدا اسے سال آ کے آئی یہ تو آئی بھئی ہو سکتا ہے چلو اسے سال ورنہ تسا وینا ہے اگلے سال۔ مطلب اللہ دا رسول بھی سچا اللہ بھی سچا تے سب تو اول رسول دی بالغ مرداں وچوں تصدیق کرن والا صدیق بھی سچا، اے سچیاں دا سردار سچا، اے واحد صاحب ہے کہ دے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا لا توزونی فی ابی بکری، یار ہو رہی گلا کردے رہ ویندے ہو، اے خیال رکھیا کرو میرے ہوندے ہویا میرے ابو بکر دی شکایت نہ کیتی کرو۔ تے فرمایا سدو کل باب، جتنے دروازے کھڑکیاں مسجد نبوی والے پاسے لوگاں دیاں کھل دیاں ساریاں بند کر دیو الا خوخت ابی بکر، مگر او دروازہ کھلا رہن دینا ہے جد وچوں گزر کے ابو بکر آندا ہے مسجد وچ۔ یہ سارے اشارے بلا فصل خلافت دے۔ ایک اور اشارہ دساں ایک مائی آئی بخاری شریف بخاری آتی ہے نا ہاں بخاری آونی چاہیے بخار نہیں آونا چاہیے۔ فرمایا ایک مائی آئی ان لی لیک حاجتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک کم میں توڑے نال اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا نے ترجے آئی لئی مڑ کے لے آئے کل آونجے پرسوں آونجے پھر کسے ویلے آئے سبحان اللہ۔ او مائی آکھیں لگی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر میں آواں وَإِن لَّمْ أَجِدْكَ فَكَأَنَّمَا تَعْنِ الْمَوْتَ، جے میں آواں تے توانو نہ پاواں ول میں کتھے جاواں، یہ موت مقدسہ آ گئی ہوئے
یا مثلا کدائیں سفر تے چلے جاؤ، ویسے راوی آتا ہے او دا ارادہ ہی کا انہا تعنی الموت، تو ول میں کہندے کولو پوچھا ول نہ میں سنا سکنا نہ تساں سننا، نہ تساں جواب دینا نہ میں جواب لینا، یہ میں آواں تے تانوں نہ پاواں، ول میں کہندے کولو جاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا علم تجدیدی، اگر تو آویں تے مینوں نہ پاوے، ولوی گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں، فاتی ابا بکری، کہیں دے کول چلی جاویں، اے ہے خلیفہ بلا فاصلہ، اے دے کولو چلی جاویں، میرے بعد تیرا مسئلہ اے حل کرے سی، تے امت دے مسئلے حل کیتے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی، خلافت دا موقع اوی کہندی بیعت کون خلیفہ، اوی حدیث سنائی تا صدیق تے سب تو پہلے اٹھی کے بیعت حضرت عمر نے کی تھی، تے پھر یہ خود اس دن جس دن آپ دی وفات مقدسہ ہوئی حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے، تے اس دن ہی فیصلہ کہیں کیتا، بولو، اس لئے لوگ ادن بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ لوگ ان الناس لم يعلموا ان اللہ انزل هذه الآیات، اس لئے کیویں ابو بکر صدیق پڑھی انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول الى آخر الآیہ، تا ہر گلی ہر جگہ تے ہر بندہ یہ آیت ودا پڑھدا ہا، تے انج لگدا ہے جو انہاں اے پتہ ہی کوئی نہیں پہلے جو اے نازل ہوئی بھی ہے کہ نہیں، حالانکہ پتہ سارے نو آئی، مگر شدت غم دی وجہ تو ہمیشہ کئی چیزاں بھول ویندی ہوندی، شدت غم دی وجہ تو کئی چیزاں بھول ویندی ہیں، تو او بھول گئی، تے ابو بکر صدیق نے کیڑے سونے لفظاں نال فیصلہ کیتا، تے کہ فرمایا، توجہ ہے، من کان منکم یعبد محمدن، معبود کون، بولو، ایک گل کیوں پیش کی تھی، کیونکہ سن لو ایک معبود تے موت نہیں آندی، باقی ہر کہتے آویں، یہ موت نیڑے نہیں آندی تے کہندے نیڑے نہیں آندی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم، موت معبود تے نہیں آندی، قاعدہ کلیہ ہمیشہ واسطے بیان کیتا کہ اگے ہی سمجھی رکھے آئے، موت تو ہکا ذات مبرہ ہے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی موت مقدسہ تو کچھ گھڑیاں پہلے یہ گل پہ کر دیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، دسیں دے پیان بھئی موت صرف اللہ تے نہیں آندی، باقی ہر کہتے آویندی ہے، اس گل دی دلیل ہے کہ کوئی الہ نہیں کائنات سوا اللہ، اللہ اکبر۔ خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے احسان ہیں اس امت دے، ایک باری ویندے پہن اپنے کام نو تجارت کر دیا، مکے دی ابتدائی زندگی، ایک نال علی گلی دے اندر شور سنیا، ادائی مڑ گئے، ویکھیا تے نوجواناں نے کسے بندے نو پیر وچ رسی پا کے گھسیٹے ہویا ہے،
نال مار بھی رہے تے نال کوئی گل بھی کر دے پین تے وہ کوئی انکار کرے دا جڑے ویلے نیڑے گئے تے پتہ لگا جو تے بلال رضی اللہ فرمانے لگے چھوڑ دیو اے دے اس آقا نو بلاؤ امیہ بن خلف وہ آگیا فرمانے لگے اس غریب تے کیوں ظلم کر رہے ہیں جنہیں ساڑھے پیو داتے اللہ دین چھڑ گیا ہے ایک باٹے دین تے آگیا ہے میں قسم چاہیے یا مر جائے گا یا اپنے دین تے پھر واپس آ جائے گا حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے یہ مطلب ہے ول تیرے کم دا تا کوئی نہ ہویا تو ان کیوں نہیں کرے نا انہوں ویچ دے اس آکھیا انہوں کون مول لینا ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا میں خرید لینا اس آکھیا بڑا سیانا تاجر ہے ابو بکر صدیق تو حیا لیا سارے مکے والے کریں دے کیونکہ ابتدا تو یہ بڑے شریف النفس آدمی ہیں نہ کدی چوری نہ بدکاری نہ شراب نہ بت پرستی کہیں انہاں دی رسم وچ حصہ نہ لیندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عزت سارے کریں اس کہ گھاٹے دا سودا کیوں کرے نا اینو لے تے کے کرے سے انہاں کہ تو چھوڑ اس گل تو اے دا مول دس او جلے ڈٹھا نہ بھی یہ تے ہرو مرو ضروری لوے اس ڈبل چاندی منگیا وزن دے حساب نال اتنے اوکھیا میں تے چاندی لینا ہے ابوبکر صدیق فرمایا تیری میری زبان ہو گئی انہیں دے پیر جو رسی کھول انہوں آکھنا کچھ نہیں میں گھر وائیں کے تیرا مطلوبہ سمن جڑی چاندی میں تینوں آن کے دینا لے کے آئے تے کچھ زیادہ کوئی وٹے ترکڑیاں تو ہوندے کوئی نہ امیہ بن خلف نے چولی چ لے کے تے اندازہ کیتا ہلایا اسا کہ تے جتنا میں منگیا یو دے نالوں بھی زیادہ آندا ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے جے کھرکے نو پتہ جو کوئی نہ ہویا تو ایدی شکل نو وے دخل ہوتا بین کے کرے سے بھئی کالے رنگ دا ہے چھوٹے جے قد ہے دی چھوٹی چھوٹی اکھیاں تے یہ ہے تے وہ ہے میری نظر ایدے دل لے نور توحید دے ہوتے ایدہ مولی کوئی نہیں تو اے دن نالوں زیادہ آکھیاں تے میں تینوں چاہ کے دے وہاں چاہ اس لئے اس افسوس کی تقاش ابو بکر میں نے پتہ ہوں تا میں ادھر لو چہورا مانگ لئیاں حضرت ابو صدیق فرمایا ہن بکواس نہ کر ہن میں اسنوں لے کے جا رہا انہوں اٹھایا اودے منہ چھنڈیا اپنے پلو نال پوجیا مٹی شٹی صاف کیتی اتنے ڈوگے زخم پیٹھ مبارک تے دے حضرت بلال دے رستے بلال کہنے لگا یا حضرت تہاڈی بڑی مہربانی اس ظالم کو میں بچایا نہیں میں ساری زندگی تہاڈی غلامی کرے سا صدیق رک گیا رک کے پیچھا منہ کر کے کہنے لگا بلال میں تینوں اپنی غلامی واسطے نہیں آزاد کرایا محمد دی غلامی واسطے آزاد کرایا تو میری طرف آزاد لے کے گئے سدھے اللہ دے رسول دی خدمت ہے اگے اللہ دے رسول پہلے ہی خوش بیٹھے ابوبکر صدیق عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میں ڈبل دی قیمت دے کے تے اے آزاد کرا لیا اللہ دے رسول فرمایا میں نے اگے اللہ دسیا اے صدیق دا مقام ہے قرآن سنو کے پیا دا صدیق دے بارے سَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى اللہ فرماندا ہے جتنے تیرے یار ان سارے اولئک هم المتقون اے متقین مگر صدیق الاتقى متقین دا سردار تیرے یار سارے اولئک هم الصدیقون سارے سچے مگر تیرا یار صدیق اکبر سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى مَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ اللہ فرماتا ہے سوڑے
جڑا عام متقی ہے اساں تے اس نو بھی ابدی جنتی بناونا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون جڑا عام متقی ہے اس نے بھی جنت دا وارث بننا ہے تے جڑا متقین دا سردار ہے اونوں بھلا جہنم دی ہوا لگ سکتی ہے؟ وہ تا پکا جنتی ہے سایو جنبھا اے جہنم ایک پاسے رہ ویسی تے تیرا صدیق جنت وچ موجاں مارے سی اے اوہے الذی یؤتی مالہ یتزکا اے مال دیندا ہے تے ہمیشہ سانو راضی کرن واسطے تزکیہ نفس واسطے راضی کریندا ہے ریاکاری واسطے خرچ نہیں کریندا دنیا دیاں شابیاں لبن واسطے خرچ نہیں کریندا دنیا دا مال آسائش کٹھی کرن واسطے خرچ نہیں کریندا بلکہ الذی یؤتی مالہ یتزکا مال آج من نعمت تجزا کوئی بلال دا احسان تا کوئی نہیں ابو بکر دے جڑا لہاون واسطے انہوں آزاد کرایا سو نہیں اتنا جو مال دے دیتا ہے الا ابتغاء وجہ رب الاعلی اپنے اعلی رب نو راضی کرن واسطے مال دیتا تو سن لے سونیا اور جگہ دے سردارا سانو تیرے نال وکھرا پیارا اساں تواڈے واسطے کیتا قرآن وچ اظہارا والا سوف یعطیکا ربک فترضا قیامت والا دن بڑا سونیا اساں تانوں وی راضی کرنا ہے انج کرنا ہے انج دینا ہے انج دینا ہے جو تساں آکھنا ہے اللہ میں راضی ہو گیا ہن بس کر جڑے ویلے میں تینوں راضی کر لونا ہے میرا پاک پیغمبر جی اس ویلے صدیق دا نمبر آونا ہے والا سوف یرضا میں بھی او توڑی صدیق نو دتی رکھنا ہے یہ توڑی او آپ راضی ہو کے بس نہ کرے بہرحال نبی صدیق دے تعلق اور محبت اور پیار حدیثیں بری ہوئی ہیں قرآن چی بڑے اشارت النس موجود ہیں اللہ عمل توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ